ایک اور کانسیپٹ ہے دیٹ از کنزیومنگ دا فورکاسٹ. یہ بیسیکلی آئیڈیا یہ ہے کہ جو فورکاسٹ ڈیمانڈ فورکاسٹ دی ہوئی ہے اس کو جو آرڈرز ہیں وہ کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں. مطلب کہ 10 یونٹ کی فورکاسٹ پروڈکشن ماسٹر پروڈکشن شیڈیولر نے سیکنڈ ویک کے اندر دی ہوئی ہے. اس نے چینج کر لی تھی سیکنڈ تھرڈ اینڈ فورتھ. ہم نے جو پریویس ایگزامپل ہے اس کے اندر سیکنڈ تھرڈ فورتھ ویک کے اندر 10 یونٹ کی اس نے ڈیمانڈ فورکاسٹ ریوائز کی تھی. اب ویک 2 کے اندر 5 یونٹ آئے تھے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ 5 یونٹ ڈیمانڈ میں سے کنزیوم ہو گئے ہیں. اب صرف ڈیمانڈ فورکاسٹ کے 5 یونٹ رہ گئے ہیں ویک 2 کے. سو دس از سم تھنگ جو کہ اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں زیادہ آسانی پیدا کر دیتا ہے. اسی طرح ویک 3 کے اندر 5 کی ڈیمانڈ تھی تو 5 کنزیوم ہوئے فورکاسٹ کے, اور ویک 4 میں 2 ہوئے 10 کی ڈیمانڈ میں سے کنزیوم. اب لیٹس لک ایٹ اگین دس ایگزامپل. ہمارے پاس جو پچھلے اس کے اندر تھا کہ 28 یونٹس اویلیبل ٹو پرومس تھے, 30 کا ایم پی ایس تھا سیکنڈ ویک کے اندر. آرڈرز جو آئے ہوئے تھے وہ سیکنڈ تھرڈ اینڈ فورتھ ویک کے اندر 5, 5 اینڈ 2 کے تھے. یہ ہم نے پچھلی ایگزامپل کے اندر کیا تھا. ناؤ لیٹس ریوائز دس تھنگ اینڈ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی دس از دا سیکوینس جس کے اندر یہ فردر ہم نے آرڈر ریسیو کیے. پہلا ہم نے ریسیو کیا 5 یونٹس اور کا ان ویک 2. سو واٹ ڈز دیٹ مین کہ ویک 2 کے اندر 10 یونٹس کے آرڈر آ گیا. دیٹ مینس کہ اس کی جو پوری فورکاسٹ ڈیمانڈ فورکاسٹ تھی وہ کنزیوم ہو گئی. اب 0 رہ گئے ہیں ادھر ڈیمانڈ فورکاسٹ کے اندر. تو آرڈر نمبر 2 ریسیو انہوں نے کیا تھرڈ ویک کے اندر 15 یونٹس کا. آرڈر نمبر 3 کیا 6 ویک کے اندر 35 یونٹس کا. اینڈ آرڈر نمبر 4 کیا 5th ویک کے اندر 10 یونٹس. مطلب ہے کہ 6 ویک کے اندر 35 یونٹس کا آرڈر پہلے ریسیو کیا, اور پھر ایک اور کسٹمر نے آرڈر پلیس کیا کہ 5th ویک کے اندر 10 یونٹس اس کو چاہیے. سو اس کے اندر باقی تو سب کچھ میٹ ہو جائے گا ایکسپٹ جو 4th آرڈر ہے جو کہ 5th ویک کے اندر 10 یونٹ کا آرڈر ہے. اس کا ذرا پرابلم کریٹ ہوگی. لیٹس لک ایٹ دا ایم پی ایس ریکارڈ اینڈ سی کہ یہ کس طرح پرابلم کریٹ ہوتی ہے. یہ ہمارے پاس ہم نے انکارپوریٹ کیے ایکسپٹ فار دا 4th آرڈر جو کہ ہم نے ابھی انکارپوریٹ نہیں کیا, جو کہ تھا 5th ویک کے اندر 10 یونٹس کا آرڈر. ناؤ لیٹس لک ایٹ دس تھنگ کہ ویک 2 کا کمپلیٹ ہو گیا. ناؤ وی آر لوکنگ ایٹ ویک 3. ویک 2 کے اندر ہمارے پاس 10 تھے, وہ 10 کے 10 ہم نے یوز کر لیے. تو اب ہمارے پاس جو ویک 2 کے بگننگ میں 40 یونٹس ٹوٹل تھے, آن ہینڈ 10 تھے, 30 کا ایم پی ایس ہوا تھا. اب وہ 10 یونٹ کنزیوم ہو گئے, تو اب آن ہینڈ ہمارے پاس ویک 3 کے بگننگ میں 30 یونٹس ہیں جو کہ ادھر شو ہو رہے ہیں. اور اس کے بیسس کے اوپر ہم نے دیکھنا ہے کہ اب ہم نے جو ہمارے فرسٹ ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہے اویلیبل کی رو, دین وی ول لک ایٹ اویلیبل ٹو پرومس کی رو. اب اویلیبل کے اندر ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جو بھی آن ہینڈ ہمارے پاس ہے انوینٹری, اس میں سے ہم نے فورکاسٹ ڈیمانڈ فورکاسٹ یا آرڈر جو بھی ہائر ہوگا وہ اس میں سے سبٹریکٹ کرنا ہے, اور وہ جو ہے وہ اویلیبل پروجیکٹڈ اویلیبل بیلنس کا اماؤنٹ بنے گا. جیسے کہ اس کیس کے اندر آرڈرز جو ہیں وہ 20 ہیں وچ آر مور دین دا ڈیمانڈ فورکاسٹ آف 10. تو اس لیے ہم نے 10 کی جگہ 20 ہم نے اس میں سے سبٹریکٹ کیے, 10 باقی بچے. تو ہمارے پاس اویلیبل ٹو پروجیکٹڈ اویلیبل بیلنس 10 یونٹس کا آ گیا. اسی طرح ہم نے نیکسٹ کیا, کیونکہ اب فورکاسٹ ڈیمانڈ فورکاسٹ از ہائر دین دا آرڈر سائز. سو ہم نے اب اویلیبل جو ہمارے پاس انوینٹری ہے اس میں سے ہم نے ویک 4 کی فورکاسٹ ڈیمانڈ مائنس کی, تو ہمارے پاس پروجیکٹڈ اویلیبل بیلنس 0 کا رہ گیا. بیسیکلی 5th ویک کے اندر 30 ایم پی ایس تھا, اس میں سے ہم نے انوینٹری کچھ نہیں تھی, تو 15 یونٹ مائنس ہوئے تو اویلیبل 15 رہ گیا. اسی طرح
ہم نے فردر اس کو کیلکولیٹ کیا اور ہمارے پاس نیگیٹو پروجیکٹڈ اویلیبل بیلنس آنا شروع ہو گیا. اینڈ دس از بیسیکلی ہمارے پاس سارا کے سارے پروجیکٹڈ اویلیبل بیلنس کی رو کمپلیٹ ہوتی ہے. ناؤ نیکسٹ وی لک ایٹ کہ ہاؤ اویلیبل ٹو پرومس کو ہم کیلکولیٹ کریں گے. آن ہینڈ ہمارے پاس 30 ہیں اسٹارٹ آف ویک 3. سو اس کو میٹ کرنے کے لیے یہ ہم یوز کریں گے کہ کن کو تھرڈ اور فورتھ ویک کی جو آرڈرز ہیں ان کو میٹ کرنے کے لیے دیٹ از 22 یونٹس. تو 22 مائنس کریں گے تو 8 یونٹ ہمارے پاس اویلیبل ٹو پرومس ہوں گے. بٹ ایک پرابلم آ گیا ہے اینڈ دیٹ از ویک 5 میں ہم 30 یونٹس پروڈیوس کر رہے ہیں, ایم پی ایس ہے, جبکہ ویک 6 کے اندر 35 کا آرڈر آ گیا ہے. ناؤ 35 ہم 30 میں سے نہیں کر سکتے, 5 یونٹ ہمارے پاس ہمیں زیادہ چاہیے. تو اس کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ جو شیڈیولر ہے, ماسٹر شیڈیولر, وہ 5 یونٹس ویک 3 کی جو آن ہینڈ انوینٹری ہے 30 یونٹس کی, اس میں سے وہ کنزیوم کر لے, سو دیٹ ویک 5 کے بھی 30 یونٹس وہ پورے کے پورے کنزیوم ہو جائیں گے. سو اب کیا ہوگا کہ ہم نے 30 یونٹس آن ہینڈ والے لیے, 22 یونٹس تھرڈ اور فورتھ ویک کے لیے, اور 5 یونٹس ہم نے ویک 6 کے جو ایکسٹرا ہو گئے تھے وہ لے کر ہم نے اویلیبل ٹو پرومس کیلکولیٹ کیا, اور ویک 3 کا ہم نے بتا دیا کہ جی صرف 3 یونٹس ہیں جو کہ آپ پرومس کر سکتے ہیں. جبکہ 6th ویک کے اندر دیر از نو یونٹس اویلیبل ٹو پرومس بیکاز ہم نے 30 یونٹس جو ہیں وہ پورے کے پورے کنزیوم کر لیے ہیں. تو 5th ویک اور 6th ویک میں ہم کچھ اویلیبل نہیں ہے ہمارے پاس. اسی طرح پھر ہم نے بیسیکلی 30 میں سے 7th ویک کا ہم نے سبٹریکٹ کیا تو 20 یونٹس اویلیبل ٹو پرومس ہو گئے, اینڈ فردر ہمارے 9th ویک کے اندر 30 کے 30 اویلیبل ٹو پرومس ہیں. تو اس طرح اس کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے, اور اسی کو ہم نے خیال رکھنا ہے, جیسے میں نے کہا کہ اگر آرڈرز زیادہ ہیں کمپیئر ٹو فورکاسٹ کے, تو ہم نے پھر پروجیکٹڈ اویلیبل بیلنس جو کہ اویلیبل کے ہیڈنگ کے ساتھ لکھا ہوا ہے, اس میں ہم آن ہینڈ سے ہم نے آرڈرز کو سبٹریکٹ کرنا ہے. جبکہ اگر ڈیمانڈ فورکاسٹ زیادہ ہے تو پھر ہم نے ڈیمانڈ فورکاسٹ کو یوز کرنا ہے کہ انوینٹری جو ہمارے پاس ہے اس میں سے ہم سبٹریکٹ کر پروجیکٹڈ اویلیبل بیلنس کریں. اس کے اندر جو 5th ویک کے 10 یونٹس تھے وہ پھر شیڈیولر, ماسٹر شیڈیولر نیگوشیٹ کرے گا سیلز لوگوں کے ساتھ, اور وہ 5th ویک سے چانسز آر کہ اس کو شفٹ کر دیا جائے گا 7th ویک میں, اور وہ 7th ویک کے جو ایم پی ایس ہے اس کے تھرو اس کو کنزیوم کیا جائے گا. تو وہ جو ریکوائرمنٹ ہے یا آرڈرز ہیں اس کو ہم شفٹ کریں گے کسٹمرز کو انفارم کر کہ جی ہمارے پاس مٹیریل نہیں ہے, اس 5th پیریڈ میں ہم نہیں میٹ کر سکتے, یہ اب 7th ویک میں ان کو سپلائی کیا جائے گا.